یمن نے اسرائیل پر آج ایک مرتبہ پھر حملہ کیا ہے اور اس حملے کے ساتھ حوثیوں نے اسرائیل کو یہ میسج بھی دیا ہے کہ حملہ تمہاری غداری کی وجہ سے ہے، تمہارے دھوکے اور فریب کی وجہ سے ہے، کیونکہ کل اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب وہ غزہ پٹی پر حملہ نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کی بات کو اس نے مان لیا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بنجامن نتن یاہو نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور پھر غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری رہا۔ اس کے بعد آج حوثیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے حوثیوں نے اسرائیل کو اور بنجامن نتن یاہو کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر تم غزہ پٹی کے لوگوں کو سکون کے ساتھ نہیں رہنے دو گے، چین کے ساتھ نہیں رہنے دو گے، تو اسرائیلی عوام بھی چین کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ اور حوثیوں نے آج حملے کے دوران بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا، اور بیلسٹک میزائل میں ایک وار ہیڈ نہیں ہوتا، ایک بم نہیں ہوتا، بلکہ بیلسٹک میزائل میں کئی سارے وار ہیڈ ہوتے ہیں، اور جب یہ وار ہیڈز نیچے گرتے ہیں تو کئی ساری عمارتوں کو ڈیفرنٹ لوکیشن میں ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور وہ سب عمارتیں تباہ و برباد ہوتی ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اس طرح کے بیلسٹک میزائل کو بھی نہیں روک پاتا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اگر ایکٹیو ہوتا ہے اور ان میزائلوں کو روکتا بھی ہے تو اگر ایک وار ہیڈ کو روک پاتا ہے تو دوسرے وار ہیڈ کو نہیں روک پاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہی اس طرح کے وار ہیڈز کو اور ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش میں خود وہ عمارتوں پر گر جاتا ہے اور اس سے بڑی تباہی ہوتی ہے، اور اسرائیل کو کئی مرتبہ اس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی مرتبہ اسرائیل میں عمارتوں کو نقصان ہوا، لوگوں کی ہلاکت ہوئی آئرن ڈوم کے ہی گر جانے کی وجہ سے، کیونکہ آئرن ڈوم نے ٹائم رہتے اور وقت پر اور اسرائیل کے آبادی والے علاقے سے باہر اپنا کام نہیں کر سکا۔ حوثیوں نے اسرائیل کو میسج دیا کہ تم نے غزہ پٹی پر حملہ نہیں روکا تو ہم بھی تمہارے اوپر حملہ نہیں روکیں گے۔ ادھر القصام بریگیڈ نے، القدس بریگیڈ نے غزہ پٹی میں اسرائیل کے خلاف آپریشن کو وقتی طور پر روک دیا تھا، لیکن جب دیکھا گیا کہ بنجامن نتن یاہو اور اس کی آرمی نے دوبارہ غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب حماس کی طرف سے فائنل جواب آ جائے گا، حماس ہر ایک چیز کو واضح لفظوں میں بتا دے گی، ہر پوائنٹ کو حماس کلیئر کر دے گی کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ پر مشتمل کس شرط کو مان رہی ہے، کس شرط کو نہیں مان رہی ہے، کس سے حماس ایگری کر رہی ہے اور کس سے حماس ایگری نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہی بنجامن نتن یاہو کا اسرائیل پر حملہ بند ہوگا، اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اب اسرائیل کے دباؤ میں اسی طرح کا ٹویٹ کر دیا کہ جب ہوسٹیج کی رہائی یقینی بن جائے گی اس کے بعد اسرائیل کا حملہ بھی رک جائے گا۔ تو لگاتار بنجامن نتن یاہو امریکی صدر ٹرمپ کو ان کی اوقات بتا رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بنجامن نتن یاہو امریکہ کی بات مانتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے بنجامن نتن یاہو امریکہ کی بات ماننے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، امریکی صدر ٹرمپ کو وہ ویلو نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جو سچائی ہے، یہ جو ریئلٹی ہے، امریکی صدر ٹرمپ کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ بنجامن نتن یاہو کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی اور کہا حماس جلد فیصلہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ امریکی میڈیا میں خبر بھی ہے کہ اب امریکی صدر ٹرمپ نے بنجامن نتن یاہو کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور چانس نہیں ہے اور اس کو ماننا ہی ہوگا۔ بنجامن نتن یاہو چاہے تو وہ اس کو اپنی وکٹری قرار دے، اپنی جیت قرار دے دے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ادھر میں نے پبلک فیس پر ہی آپ کو بتایا تھا کہ اٹلی میں جو اسٹرائک چل رہا ہے، اٹلی میں وہاں کی عوام کا اور وہاں کی اپوزیشن پارٹیز کا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس نے پوری دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، اور گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ ہو جانے کے بعد آج لگاتار تیسرے دن بھی اٹلی میں پروٹیسٹ جاری ہے، احتجاج ہو رہا ہے، سڑکوں پر اتر کر لوگ فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ادھر اسپین میں بھی بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اور اسپین کی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جہاں اونچی اونچی عمارتیں ہیں اور نیچے خالی جگہ ہے، اور وہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں، جو گلیاں نظر آ رہی ہے وہاں بھی لوگ موجود ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے انسانوں کا سمندر یہاں آ گیا ہے۔ اور اسپین میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کو لے کر احتجاج ہو رہا ہے، غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور اٹلی میں جو ہنگر اسٹرائک جاری ہے وہاں کی یونین کی طرف سے جو پروٹیسٹ لگاتار جاری ہے، تو مانگ ہے اٹلی کی سرکار سے، میلونی سے، کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا
पूरा रिश्ता ख़त्म करे, इसराइल पर पाबंदियाँ लगाए, इसराइल के सफ़ीर को वापस भेज दे और अपने सफ़ीर को भी इसराइल से वापस बुला ले। इंडिया के बारे में भी जान लीजिए कि इंडिया में भी अब एहतजाज शुरू हो चुका है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर आज बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, ह्यूमन राइट्स कारकुनान ने एहतजाज किया। गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड की मुखालफत की। उन लोगों ने यह भी कहा कि ट्रम्प ने जो अपना एजेंडा दिया है, जो मनसूबा पेश किया है, वो यकीनी तौर पर हमास को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन का पूरा इलाका फ़लस्तीनियों का है, तो वहाँ फ़लस्तीनियों की ही हुकूमत होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। उन लोगों का यह भी कहना था कि इसराइल एक बार फिर वायलेशन करेगा और इसराइल कर रहा है। इसराइल के ऐलान के बाद भी गज़ा पट्टी में लगातार हलाकतें हो रही है, इसलिए इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इंडिया की आवाम भी फ़लस्तीनियों के साथ है। और जब तक फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं मिल जाती, फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा नहीं मिल जाता, फ़लस्तीनियों की हिमायत में इनका एहतजाज और प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये जो ग्रुप है लगातार पिछले 1 साल से पूरे इंडिया में एहतजाज कर रहा है। इस ग्रुप का नाम है BDS इंडिया, उसके अलावा IPSP भी इस ग्रुप का नाम है। 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बना रखी है और ये तमाम लोग पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। इसके अलावा इंडिया की वो तमाम कंपनीज़, इंडिया के वो तमाम बड़े बड़े ब्रांड और आउटलेट्स जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इसराइली कंपनियों के साथ जिनका टाइप है, इसराइल के बिजनेसमैन का इन कंपनियों में शेयर है, तो उसके ख़िलाफ़ भी लगातार इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। खा वो ज़ुबीदो हो या महिंद्रा कंपनी हो या रिलायंस हो या ज़ारा हो या इस तरह के जितने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, उन सब के शोरूम्स के बाहर जाकर इन लोगों ने एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है और इनकी हिम्मत को आपको सैल्यूट करना चाहिए। जंतर मंतर पर जो आज का प्रोटेस्ट था, उसकी तफसीली वीडियो मिलर टाइम्स पर मौजूद है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिए और पब्लिक फेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे, तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी हिम्मत बढ़ेगी और इसी तरह सच्चाई पर मबनी हम रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, ग्राउंड पर भी हम जाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।